آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز شروع کیوں ہوئی؟ کیا آپس میں کوئی ابہام رہ گیا، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ طاقت کے حصول کی جنگ تھی، یا پھر ہر کوئی یہ شخص سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اگر کھڑی ہے یا پی ٹی آئی کی سیاست اگر کھڑی ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر رہی ہیں بلکہ ہماری وجہ سے چل رہی ہے؟ مجھے جو نظر آتا ہے جی، میں پہلے اس 24 سے پہلے کے پروگراموں میں اپنے پروگراموں میں اس کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ گول بڑا تھا، نصب العین بہت بڑا تھا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم واپس کرانی ہے، عمران خان کو رہا کرانا ہے، مینڈیٹ واپس لینا ہے، اور تیاری جو تھی اس کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ یعنی ایک تو وقت کم، 10 دن میں اتنا بڑا گول اچیو کرنے کے لیے 10 دن تیاری کے لیے کم ہوتے ہیں، لیکن اس جو کمی کو پورا کیا جاتا ہے بہت زیادہ ہوم ورک سے، بہت زیادہ محنت سے، بہت زیادہ ریاضت سے، بھاگ دوڑ سے۔ لیکن ہمیں میدان میں تحصیل کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، کم از کم پنجاب میں تو ہمیں کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی تھی جس کا ہم اظہار بھی کر رہے تھے۔ ایک تو یہ ایک اہم پہلو تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ 2-3 پہلے جو احتجاج عمران خان کے بعد کیے پارٹی نے، اس کی روشنی میں بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ بہت بڑا گول ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے موجودہ قیادت میں صلاحیت نظر نہیں آتی۔ اور تیسرا موسم کا ایک جبر تھا۔ سب کو پتہ تھا کہ 24 نومبر کو کم از کم اسلام آباد میں اچھی خاصی سردی آ چکی ہوتی ہے، اور وہاں دھرنا دینے کے لیے یا 2-4 دن کارکنوں کو بٹھانے کے لیے جو وسائل درکار ہیں، جو انتظامات درکار ہیں، اس کی بھی کہیں سے بھنک نہیں مل رہی تھی۔ ظاہر بات ہے آپ کو وہاں خیمے چاہیے ہوں گے، وہاں آپ کو کمبل چاہیے ہوں گے، وہاں آپ کو خوراک کا بندوبست کرنا پڑے گا، اور جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں انسانی، وہ پوری کرنے پڑیں گی۔ اس کے لیے بھی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور چوتھا یہ تھا کہ ماضی میں حکومت نے جو تیاریاں کیں، جس طرح سڑکیں بند کی گئیں، موٹر وے بند کیے گئے، رنگ روڈز بند کیے گئے، کمیونیکیشن کے دوسرے ذرائع جو ہیں بند کیے گئے، تو ظاہر بات ہے حکومت اس دفعہ اس سے زیادہ تیاری کرے گی، اور جس کا توڑ جو ہے وہ کے پی کے سے آنے والے جو قافلے ہیں وہ تو شاید تھوڑا بہت کر پائیں گے، لیکن پنجاب کے قافلوں کو اس کے لیے غیر معمولی اہتمام کرنا پڑے گا جو نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ تو سارے وہ فیکٹر تھے جس کا لیکن ارشاد صاحب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ قیادت کے علاوہ جو اس وقت لیڈرشپ باہر ان تمام چیزوں کو لیڈ کر رہی تھی، آپ کو جس طرح سے آپ نے 10 دن کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، تو اس وقت بھی یہ بددلی تھی کہ فائنل کال کس طرح سے دی جا سکتی اور بغیر مشاورت کے ایک کوئی بھی آئے اور تاریخ اناؤنس کرے اور چلا جائے، اور سیاست میں تو کبھی فائنل کال ہوا ہی نہیں کرتی۔ اس کے اوپر بھی بددلی ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمیں اس احتجاج کے لیے کاوش کرتے ہوئے کسی بھی سطح پر نظر نہیں آئے۔ نہیں، دیکھیں یہ ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا اور سب نے مان لیا، یا تو یہ انکار کر دیتے، اعلان کر دیتے کہ نہیں جناب ہم اس کال کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب انہیں پشاور بلایا گیا اور ایک ٹاسک دیا گیا اور سب نے ٹاسک قبول کر لیا گیا، تو اس کے بعد پھر تیاری بھی نظر آنی چاہیے تھے نا۔ جو لوگ تیاری نہیں کر رہے تھے، جو ہوم ورک نہیں کر رہے تھے، جو موبلائزیشن نہیں کر رہے تھے، ورکر کو موبلائز نہیں کر رہے تھے، وہ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے، وہ بتاتے، کہتے، جرات کرتے، اختلاف رائے پبلکلی کرتے، تاکہ جو توقعات تھیں لیڈرشپ کو وہ ان کو پتہ ہوتا کہ بھئی یہ توقعات پوری ہونے والے نہیں ہیں، پھر وہ نظر ثانی ہو سکتی تھی۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز جو نظر آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ پوری تو نہیں، کچھ حصہ جو ہے کمپرومائزڈ ہے اور وہ روڑے اٹکا رہا ہے، لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ بھی تو پارٹی کی ناکامی ہے۔ تو جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ جو اس وقت اختلافات سامنے آ رہے ہیں، ان اختلافات کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ایک لیڈر جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس تک صحیح بات پہنچانا، اس کے سامنے صحیح بات کرنا، یہ بھی تو لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ یا جو بشرا بی بی نے کہہ دیا ان کو اور انہوں نے کہا کہ ڈی چوک ہر صورت جانا ہے، تو کیا گوہر علی خان صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اسد قیصر صاحب نے، علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ جرات کی کہ ان سے اختلاف کریں؟ سیاسی پارٹیوں کے اندر اگر ڈکٹیٹرشپ مسلم لیگ میں ہو یا پیپلز پارٹی میں ہو،
اگر وہ بری ہے تو ظاہر بات ہے پی ٹی آئی میں بھی بری ہے۔ یہ مشاورت کا عمل جو ہوتا ہے یہ تبادلہ خیال اسی لیے ہوتا ہے کہ جو بھی آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، جو بھی آپ کی منصوبہ بندی ہے، اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو نقائص ہیں وہ سامنے آ سکیں اور ایک بہتر فیصلہ کیا جا سکے۔ اگر ایک فیصلہ ایک شخص نے کیا ہے، وہ لیڈر ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ اگر درست نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ اس لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس وقت لیڈرشپ گھنگنیاں منہ میں ڈال کر بیٹھ جائے اور اس اختلاف کی جرات نہ کرے اور بعد میں پھر پہلو تہی کرے یا اس فیصلے کو ناکام کرنے کی کوشش کرے تو یہ تو بدترین غداری ہے، بدترین زیادتی ہے، کیونکہ جو ورکر ہے تحریک انصاف کا۔ لیکن مجھے شاہ صاحب یہ بتائیے، چلیے اختلاف کی تو ایک وجہ ہمیں نظر آتی ہے، بالکل اختلاف کی ایک وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ پیغام رسانی کے مسائل تھے، پھر یہ کہ کون لیڈ کرے گا، پھر یہ بھی ہم نے مسئلہ دیکھا کہ جگہ کا تعین کون کرے گا، پھر اچانک سے فیصلہ ہمارے سامنے آیا گیا، حالانکہ اس کے متضاد بھی فیصلہ ہمارے پاس موجود تھا، سب کو پتا تھا کہ کسی اور جگہ کے مقام کے تعین کے حوالے سے ایگری ہو گئی ہے پوری پاکستان تحریک انصاف سوائے عمران خان صاحب کی اہلیہ کے۔ مجھے یہ بتائے گا اختلاف کو چھوڑ کے یہ ریزگنیشنز جو آئے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ کیا پارٹی کو ایک خاتون لیڈ کر رہی ہیں، شاید اس وجہ سے یہ ریزگنیشنز آئے ہیں، یا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پائے تو اخلاقی طور پہ انہوں نے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا؟ یہ جتنے بھی ریزائن اس وقت ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے آئے ہیں، دیکھیں جو وجہ معلوم ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو جو لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ ہم اپنے جو ذمہ داریاں تھیں، جو ہمارے منصب کے تقاضے تھے یا جو ہمارا فرض بنتا تھا اس میں کوتاہی برتی گئی ہے اور ہم وہ فریضہ انجام نہیں دے سکے، منصبی تقاضے پورے نہیں کر سکے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ وجوہات جو بھی ہوں، لیکن پہلے آپ ایک ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے، تو اس کے بعد ظاہر بات ہے ذمہ داری قبول کرنا اور پھر اس کے تقاضے پورے نہ ہونے کی صورت میں استعفیٰ پیش کرنا ایک جمہوری طرز عمل ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا کہ بہرحال جو انہوں نے اختلاف کیا ہو اور اس اختلاف کا احترام نہ کیا گیا ہو تو اس کا بھی انہیں افسوس ہو کہ جی ہم ایک بات تو پہلے ہی واضح کر چکے تھے کہ یہ ناممکن ہے یا ناقابل عمل ہے، ہماری بات نہیں سنی گئی اور پھر ہمیں متون کیا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر ہم تو ایسے نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ کام تو بار بار ہو گیا سیاسی جماعت میں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک کال دے دی اور پھر اب دوبارہ کال نہیں دی جائے گی، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تو وہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں جن کے استعفے سامنے آ چکے ہیں تو اس لازماً وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ چونکہ ایک دفعہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اگلی دفعہ کم از کم ہم اس مصیبت میں یا اس آزمائش میں نہ پڑیں اور کچھ بہتر لوگ جو ہیں یا جو یہ چیزیں پوری کر سکتے ہیں وہ آگے ہیں بتائیں۔ کچھ لوگ ممکن ہے ویسے ہی مایوس ہو گئے ہوں، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ طرز عمل جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اور اس طرح کے طرز عمل کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ چلنا جو ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیفینڈنگ مومنٹ تھی پارٹی کے لیے۔ تو عین ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو اب احساس ہوا ہو کہ اس انداز میں اس طرح کی احتجاجی تحریک کا حصہ بنتے رہنا ہماری سیاست کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا ارشاد صاحب کہ ابھی جو ہمارے سامنے خبر آئی کہ جی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اس سے پہلے انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں مگر جو لیگل ٹیم ہے اس کا میں حصہ ہمیشہ رہوں گا، لیکن ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیا گیا ہے۔ کیا یہی وہ وجہ تھی کہ اب اس بات کی ریلائزیشن ہو گئی ہے کہ پارٹی سیاسی لوگوں کی تھی اور سیاسی لوگوں کے پاس ہی جانی چاہیے تھی، وکلا حضرات کے پاس نہیں جانی چاہیے تھی؟ بیرسٹر گوہر کی تعیناتی کے اوپر ہمیں پتہ ہے بڑا شدید اختلاف اٹھا بھی تھا لیکن پھر تھم گیا تھا۔ اس وقت جو اسد قیصر صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے طور پہ ابھی صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ وہ اگلے چیئرمین ہوں گے، اس تعیناتی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور علی محمد خان صاحب کو جو پارٹی کے ہر مشکل وقت میں نظر آئے مگر انہیں کسی عہدے سے نوازا نہیں گیا، اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جی مرکزی جنرل سیکرٹری جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا ہے، حالانکہ اس کے اوپر ابھی فردر کام ہونا باقی ہے۔ سیاسی لوگوں کے پاس واپس پی ٹی آئی کا کنٹرول جانا آپ کے نزدیک کیسا عمل ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ناکامی ہے یا کوئی پارٹی مشکل کا شکار ہے تو نہ وہ وکلاء کی وجہ سے ہے اور نہ سیاسی قیادت جو ہے اس کو نکال سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ اسد قیصر صاحب کو موقع نہ ملا ہو، اسد قیصر صاحب سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، وہ حصہ رہے ہیں، ابھی بھی جو خان صاحب سے جا کے ٹیم مذاکرات کرتی رہی ہے، ملاقاتیں کرتی رہی ہے، حکومت کی پیشکش لے کے جاتی رہی ہے، تو اس میں تو اسد قیصر صاحب شامل تھے۔